دیکھیے خلافت علیحدہ شے ہے، امامت علیحدہ شے ہے۔ اگر آپ خلافت کی بات کرتے ہیں تو دنیا کی خلافت اس وقت امریکہ کے پاس ہے، جس کے پاس اختیار ہے وہ خلیفہ ہے۔ مما جعلکم مستخلفین فی، امامت کی بات کرتے ہیں تو امامت کب ملتی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو ملی نا، قرآن میں ذکر ہے کب ملی؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم ربہ بکلمات، جب اس کے رب نے ابراہیم کو چند کلمات کے ذریعے سے آزما لیا پھر ملی۔ کلمات کیا تھے؟ سب سے پہلے عقل کا امتحان ہے، حقائق تک پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا۔ جب وہاں پہنچ گئے تو اگلا امتحان ہے، قوم کے سامنے پیش کرنے کی جرت ہے یا نہیں ہے۔ جب پیش کر لیے تو اگلا امتحان ہے، آگ میں چھلانگ لگا سکتا ہے یا نہیں لگا سکتا۔ اس پہ بھی پورے اترے تو اب امتحان ہے، سب کو چھوڑ کے، ماں باپ گھر بار ہر شے چھوڑ کے اللہ کے توکل پہ نکل سکتا ہے یا نہیں نکل سکتا۔ 87 برس کی عمر میں مانگا تانگا اللہ نے بیٹا دیا، اللہ دیتا، جو تو خالص اللہ دیتا تھا نا، مل گیا۔ وہ جب 100 سال عمر پہنچی، پہلے تو ذرا یہی سوچئے کہ اس عمر میں بیٹا مل رہا ہے اور ماں بیٹے دونوں کو چھوڑ کے بے واد غیر ذی زرعن اس میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، امتحان ہے نا۔ اور وہ جب 13 سال کا ہوتا ہے، اب آتا ہے خواب، چلاؤ چھری۔ یہاں جا کے ممتحن نے کی بس، قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تو نے یہ خواب بھی سچ کر دکھایا، بس کر۔ یہاں یہ ہے جگر خوں ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا۔ یہ وہ کلمات تھے جس سے ابراہیم کو آزمایا گیا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم ربہ بکلمات فَأَتَمَّهُنَّ، اس نے سب پورے کیے۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اب اللہ نے کہا میں تمہیں لوگوں کا امام بناؤں گا۔ اور انہوں نے پھر پوچھا اب میری اولاد بھی بنے گی یا نہیں؟ من ذریتی، قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ نے فرمایا ظالموں سے عہد نہیں ہے۔ یہاں ظالم کا کیا مطلب ہے؟ مشرک نہیں ہے، جو دنیا سے اس طرح بیگانہ رہے گا وہ امامت کا حقدار ہے، اور جو دنیا میں کھب گیا بے شک شرک نہ کرے وہ امامت کا حقدار نہیں رہے گا، کیونکہ وہ انصاف نہیں کر سکتا۔ یہی وہ شے ہے جس کو اقبال نے بیان کر دیا ہے، وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ ہماری تعلیم کا جس دن یہ محور بنے گا کہ ہم نے ایسے افراد تیار کرنے ہیں جو زمانے سے اور حاضر و موجود سے بیزار ہوں، اور جو وہ نہ ہوں، لومڑ نہ ہوں، چلاک یار مکار نہ ہوں، بلکہ یہ کہ وہ شیر کی مانند ہوں۔ اور اقبال نے جو شاہین کا بھی استعمال کیا نا، وہ چیرنے پھاڑنے کے معنی میں نہیں کیا ہے۔ یہ بالکل غلط تصور ہے کہ اقبال نے چیرنے پھاڑنے کے معنی میں شاہین کا ذکر کیا، نہیں۔ پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہین بناتا نہیں آشیانہ، نہ مجھے گھر کی پرواہ نہ مجھے روزی کی پرواہ۔ یہ بندہ ہے جو زمانے کا امام بنے گا۔ تو ہمارے نظام تعلیم کا محور یہ ہونا چاہیے۔ جب میں کہتا ہوں یہ ایمان ہمارے اندر نہیں ہے تو اس لیے کہتا ہوں کہ ہم نوجوانوں کو دیکھتے ہیں کہ وہی دنیا، کوئی انجینئر بن رہا ہے، کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے، کوئی کیا بن رہا ہے، تو یہ تو ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے، یہی تہذیب ہے، چل رہی ہے۔ ہمیں تو اور طرح کے افراد چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نوجوانوں کو، ہماری یوتھ کو، اگرچہ کہ یوتھ ہی کو اسی نے انقلاب لانا ہوتا ہے، یہ سوچ یوتھ ہی میں پیدا ہوتی ہے، اور اسی کو پھانسنے کے لیے ہر 10 سال میں ایک نیا ڈگڈگی باز آ جاتا ہے، وہ آتے رہتے ہیں۔ تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ لوگ ہم نے تیار کرنے ہیں۔ یہ جب معتد بے تعداد میں ہو گئے تو پوری دنیا، گلوبل تہذیب، اور کچھ کسی کے اندر پوٹینشل ہی نہیں ہے بننے کا سوائے اسلام کے۔ لڑائیاں پیدا کر سکتے ہیں، تیسری عالمگیر جنگ ہو سکتی ہے، ورلڈ آرڈر اگر کسی کے اندر بننے کا پوٹینشل ہے وہ صرف اسلام میں اور کسی میں ہے ہی نہیں۔